رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اور جب اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا، مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5012۔ مجھے ابو ایاس نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5034۔ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ لوگ اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن ڈھونڈا کرتے تھے، اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6289۔